وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 42. آج کا سبق جو ہے اس کا موضوع، کیا ہم نے حق کو قبول کرنے سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں گزشتہ اقوام کا جانشین بنایا، پس جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اسی پر ہوگا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فرما دیجئے، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنے نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکیں، اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا. بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 42، اور اس میں پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی سخت قسمیں.
مضبوط قسمیں. لئن جاءہم نذیر، اگر آیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو ہم ضرور ہو جائیں گے تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ. فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم، نہیں بڑھا الا نفورا، لیکن ان کی نفرت. استکباراً فی الارض، زمین میں انہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی. و مکر السیئ، بری بری سازشیں اور تدبیریں حق کو فیل کرنے کے لیے یہ استعمال کی. سامعین کرام، یہ ایک یعنی مکے والوں کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک تاریخ بیان کر رہا ہے، کیونکہ بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور یہ تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار سال اس میں گزر چکے تھے. حضرت یعقوب یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، اور وہ تمام بنی اسرائیل جو تھی وہ اس میں ہزاروں پیغمبر آ چکے تھے. لیکن بنو اسماعیل میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. خیر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور حکمتیں، اس میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ یہود و نصارہ کی بد اعمالیوں کو اور بد عقیدیوں کو دیکھ رہے تھے یہ اہل مکہ اور یہ بنو اسماعیل، اور یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک احساس محرومی، بظاہر احساس محرومی تھا، اگرچہ وہ تعلیمات تو موجود تھیں، لیکن ایک احساس محرومی تھا کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے. اور وہ یہ قسمیں کھاتے تھے، کڑی کڑی قسمیں کھاتے تھے، پختہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی بھی ڈرانے والا آیا ہمارے پاس تو ہم ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے، یعنی ہم ہدایت قبول کریں گے اور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پہ ہوں گے. تو فلما جاءہم نذیر، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کو اور بھی نفرت بڑھ گئی، اور ملک میں سرکشی کرنے لگے اور بری تدبیریں کرنے لگے، اور بری تدبیر تو تدبیر کرنے والے پر ہی الٹ پڑتی ہے. تو تھوڑا سا اس میں آیات میں غور و فکر کرتے ہیں سامعین کرام کہ نیکی کرنا، نیکی انسان کی فطرت میں ہے، اور دیکھیں نیکی کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی، اصولاً نہیں ہونی چاہیے. یعنی آج بھی اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی 1450 سال بیت گئے، عرصہ گزر گیا ہے. آج معاشرہ جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہے، برائی بڑھ رہی ہے اور اچھائی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی. جتنے مسلمان بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عام طور پہ یعنی ان کی کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہوتا، اور والدین بھی ان کے ناواقف ہوتے ہیں حق سے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، قرآن موجود ہے، ہدایت موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے. اچھائی کو اختیار کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں، جو رکاوٹیں ہیں، مطلب جو عملی طور پہ جو رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اور یہ شیطان ہے، نفس ہے، یہ ساری رکاوٹیں ہیں. لیکن یہ رکاوٹیں تو اس لیے نہیں ہیں کہ آپ یعنی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ آپ کو حق پر عمل کرنے سے باز رکھ سکیں. یہ رکاوٹیں تو آپ کے سفر میں اضافے اور تیز رفتاری کے لیے ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے لیے. یہ عام طور پہ کیا کریں بھئی، زمانہ ایسا ہے اور یہ وقت بدل گیا ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں. کوئی مجبوری نہیں ہے.
دیکھیں اللہ تعالیٰ کو منزل بنانے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنے میں یا اس کی طرف سفر طے کرنے میں آپ کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے. جو بھی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ نہیں بلکہ وہ ایک اس پر قدم رکھ کے آپ آگے چل سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ تک کا سفر کر سکتے ہیں. نفسانی رکاوٹیں ہیں, شیطانی قوتیں ہیں, وسوسہ اندازی ہے, ان سب کو آپ نظر انداز کر دیں. ایسے تو نہیں کہ یہ آپ پر غالب ہیں. بہرحال جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو حالات تھے وہ یہی تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے, اگر آتا تو ہم سب سے زیادہ بڑھ کے ہدایت پر ہوتے, کیونکہ یہود و نصارہ کی بدفعلیاں جو تھیں ان کے سامنے تھیں. تو یہ ایک قسمیں کھاتے تھے, ایک پختہ قسمیں. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. تو ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے, یعنی سب امتوں سے زیادہ ہم ہدایت کو قبول بھی کر لیں گے اور سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے ہدایت کے قبول کرنے میں یا اس پر عمل کرنے میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. جب ان کے پاس وہ ڈرانے والا آیا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی, نفرت اور راہ فرار. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں رک کے ہم ضرور سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہوا, جب کہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم عمل کریں گے اور سب سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے. دیکھیں یہ نفس اور شیطان, یہ رکاوٹیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ پہ غالب آ جائیں, لیکن نفسانی خواہشات, ایک انسان اگر اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے پھر دنیا کی ظاہری زندگی پر اس کو دھوکہ لگ جائے کہ یہی زندگی ہے کامیابی کے لیے. دیکھیں بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مضمون میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ہے. دیکھیں آج بھی ہم نے حق سے راہ فرار اختیار کر لی ہے عملی طور پہ. دنیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری زندگی پر ہم دھوکہ کھا گئے. پھر نفس جو ہے ہمیں ظاہر ہی اچھا کر کے دکھاتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہمارا یقین ہو چلا ہے کہ ہاں بھئی یہی کامیابی ہے. بھئی دیکھو فلاں جو ہے فلاں خاندان کل تک تو چھولے بیچتے تھے, آج کل وہ کروڑ پتی ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. بہرحال یہ ساری دنیا اور اس کی اچیومنٹ ہم کہتے. اب یہ دیکھیں ہمارے جو میں عرض کر رہا ہوں, ویسے زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھیں. یعنی ہمارا عام معاشرے کا کیا ہے, یعنی ایک گلوکار کو, ایک ایکٹر کو, یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ایکٹر آج کل کے جو اداکار ہیں, ڈراموں کے ہیں, فلموں کے ہیں, آپ نے دیکھا ہے جو گویے ہیں یا جو گوین ہیں, میں نام نہیں لیتا, اس میں سے بہت سے مر بھی گئی ہیں, جو خاتون گویے ہیں وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کس کو دیتے ہیں؟ وہی جو ظاہری آپ کے, یعنی یہ ظاہری, یعنی آپ کا پیمانہ جو ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, یہ آپ کس کو دیتے ہیں؟ آپ علماء کو تو نہیں دیتے, آپ مرشد اعظام کو تو نہیں دیتے, یا شیخ القرآن کو تو نہیں دیتے. شیخ الحدیث بہت سے موجود ہیں, آپ نے کبھی دیا ہے ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ؟ آپ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کا معیار کیا ہے؟ اس نے بھئی بہت سارے گانے گائے ہیں, اس کی بڑی آواز اچھی ہے, ساری زندگی یہ گانے گاتا رہا, اس نے بڑی فلموں میں کام کیا ہے اور بڑے ڈراموں میں کام کیا ہے, اور یہ خدمت کی ہے, اس نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے. یا اسی طرح کھیل کے میدان میں جو ہاکی کا مثال کے طور پہ پلیئر ہے, یہ میں ویسی آپ کو ہماری جو قومی ذہنیت ہے وہ بتا رہا ہوں, تو اس کو آپ دیتے ہیں ایوارڈ. اور ابھی 2017 میں ایک چیمپئن ٹرافی آپ کی ٹیم نے جیت لی, کروڑ روپے ہر فرد کو دیے گئے, ٹیم کے ہر فرد کو 1 کروڑ روپے دیے گئے. پھر
بحریہ ٹاؤن والوں نے بلایا، انہوں نے بھی کروڑ روپے دیے، پھر ادھر ادھر یہ کس کو آپ دے رہے ہیں؟ جو میدان میں بس فضول طریقے سے گھومتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں گیند کے پیچھے، اس کو آپ کروڑ ہا روپے دے رہے ہیں۔ کسی عالم کو، کسی شیخ القرآن کو، شیخ الحدیث کو آپ نے 5-10 کروڑ روپے دیے کہ بھئی تم نے تو بڑی دین کی خدمت کی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا سوچ کیا ہے، سوچ دنیاوی سوچ ہے۔ پیغمبر جو ہے، یہاں جو تذکرہ آ رہا ہے کہ نذیر کا لفظ اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو پیغمبر کے آنے سے پہلے قوم نے کڑی قسمیں کھائیں کہ اللہ ان جاءنا نذیر، اور پھر فلما جاءہم نذیر، ڈرانے والا۔ تو ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ تو دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا، اسی روز و شب میں الجھ کے ہم رہ گئے، اور یہی ہماری کامیابی اور اس کا پیمانہ ہے۔ 2-4 بھائی ہیں، ایک بھائی آگے بڑھ گیا، مثال کے طور پہ باپ کی وفات ہو گئی، 4 بھائی لگے ہوئے دنیاوی کام کر رہے ہیں، ایک بھائی آگے بڑھ گیا، اس نے جو ہے کچھ اعلیٰ ملازمت پا لی یا MNA بن گیا مثال کے طور پہ، باقی بھائی پیچھے رہ گئے، پھر MNA بن گیا، پھر اس کی اپنی برکات ہیں، وہ لائسنس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو اب باقی بھائی تو پیچھے رہ گئے، وہ پھر دوسرے کہتے ہیں یار یہ ہم میں کامیاب ہو گیا، یہ بھائی ہم میں کامیاب ہو گیا، اس نے نام کما لیا، اس نے دولت کما لی۔ یہ ہماری وہ ردی اور سفلی سوچ ہے سامنے کرام، جو نہیں ہونی چاہیے، جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ بہرحال سوچ کی بات ہے، جب اہل مکہ یا مشرکین مکہ کے پاس جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو آیت کا مضمون یہ ہے ما زادہم الا نفورا، ان کی نفرت جو ہے اور بھی بڑھ گئی۔ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی نفرت کیوں بڑھ گئی، ان کی نفرت کیوں کرنے لگے، حق سے نفرت۔ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اور وجہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، اگر ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے تو حق سے ہمیں نفرت ہوگی، عملی طور پہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بات بالکل واضح طور پر، ما زادہم الا نفورا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا واقعہ کہ ابتدائے نبوت میں انہوں نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، حضرت علی کو بلا لیا، پہلے دن پہلی دعوت میں کچھ بات نہیں ہو سکی، دوسری دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے کہ بھئی میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو، ایک بات کو اگر تم قبول کر لو تو عرب کی بادشاہی تمہارے پاس ہوگی اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس پہ وہ سب بھپر گئے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ابو لہب کا واقعہ وہی ہے جو سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا، یہ اسی تناظر میں پھر نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ہم یہ بو لہبیست جو ہے یہ ہم میں رچ بس گئی ہے، ہم بھی حضور کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے بظاہر آمادہ نہیں ہیں، ہاں دنیاوی مفادات کوئی پیش کرے اس کے لیے ہم بہت آمادہ ہیں۔ ابھی میں نے یعنی سوشل میڈیا پہ ایک کوئی اصلاحی بیان وہ کیا تھا IMO پہ، تو وہ 2 دن بعد یہ ہے کہ اس کا ریسپانس مجھے لکھا ہوا آیا کہ نو ویورز، یعنی اس کا کوئی آپ کا دیکھنے والا نہیں۔ تو ٹھیک ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خناس جو ہے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، یہ کس چیز کا؟ یہ دنیا کا اور ظاہر کا، بس ظاہر ہی ہماری نظر میں اہمیت ہے۔ اگر پھر اس صورتحال میں دیکھیں یہ نفسانیت اور دنیا کی دوڑ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی حق سنانے والا ہمیں حق کی طرف بلائے گا یا حق کو قبول نہ کرنے کے انجام سے ڈرائے گا تو لوگ آپ کی بات پہ دھیان نہیں دیں گے،
لگا ہوا ہے بھائی کہنے دو، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، درس سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ما زادہم الا نفورا، اب آخر کیا ایسا ہو گیا جب یہ کڑی قسمیں کھاتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، تمام امتوں سے زیادہ ہم ہدایت پہ ہوں گے، ہم سب سے پہلے قبول کریں گے، لیکن فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا۔ تقریباً یہ کیفیت ہماری بھی ہے سامنے کرام، تھوڑا سوچنے کی۔ دین کو مکمل طور پر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مکمل طور پہ قبول کرنے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں دنیا کی اہمیت ہے اور باطن کی، ظاہر کی اہمیت ہے اور باطن کی اہمیت نہیں ہے۔ ظاہر کی اہمیت ہے اور باطن کی اہمیت نہیں۔ تو جب باطن کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہو تو کوئی، اب یہ حق، یہ پیغمبر جب آتا ہے تو وہ تو باطنی ایجنڈا لے کے آتا ہے آپ کو۔ جو پہلا ڈراوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا پہ چڑھ کے، تو وہ کیا تھا کہ بھائیو تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا لشکر آنے والا ہے، اس سے بچاؤ اختیار کر لو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن پھر جو ہے اس میں بھی سارا گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ جب پہلی جو وہی تھی اس میں کوئی خوش آمدید تو نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دیکھیں تاریخی واقعات ہیں ہماری تاریخ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ہار پہنائے جاتے، کوئی مہمان آپ کے پاس معزز مہمان آتا ہے تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں انہیں۔ تو لیکن وہ کیسی، انہوں نے کیا سلوک کیا؟ پہلی جو وہ تھی انذار تھا، کوہ صفا پہ چڑھ کے ایک ایک کو، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، ایک ایک قبیلے کو بلایا، نام لے لے کے بلایا اور پھر ان سے پہلے ابتدائی گفت و شنید کی، لیکن انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ ڈرانے والا تو آ گیا، انہوں نے ڈرایا، لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا مکے مجھے تو تم بڑے عزیز ہو، لیکن تمہارے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکے کو، بہت عزیز تھے، یعنی مکہ ان کو بہت عزیز تھا۔ خانہ کعبہ یعنی ان کے دادا جد امجد جو تھے حضور کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا بنایا گھر تھا، اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس میں جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن مجبوراً جانا پڑا۔ اب یہ کیا کہ فلما جاءہم نذیر، ایک ایسا پیغمبر آئے۔ اب پھر یہ آگے کا مضمون ہے، لیکن میں ابھی استکباراً فی الارض و مکر السیئ، تو بہرحال تو یہ صورتحال سامعین کرام آج ہماری بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، جس کے بارے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، بالکل صحیح محفوظ ہیں۔ ہمارے بہانے بنانے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کافی فرقے ہیں، ہم کس فرقے کو اپنائیں؟ جاہل لوگ ایسا کہتے ہیں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن بالکل صحیح انداز میں ہمارے پاس موجود ہے، احادیث اسوہ حسنہ بالکل صحیح انداز میں، قرآن تو بالکل وضاحت کرتا ہے سامنے کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو نہ ماننے کے لیے پھر بہانے ہیں کہ بھئی کون سے فرقے کو مانیں ہم، یہاں تو بہت سے فرقے بن گئے۔ یہ آپ کی یعنی ان لوگوں کی جہالت ہے جو ایسا کہتے ہیں، جو جاہل ہیں، جو
ظاہر کو ترجیح دینا چاہتے ہیں باطن پر، تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا کریں، رسم و رواج ہے ہمارا اور آباء و اجداد کی پیروی ہے، یہ سب ہم کہتے رہتے ہیں. بہرحال میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ترجمہ سنا دیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی کڑی کی قسمیں. لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، آیا اگر ہمارے پاس ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم ہو جائیں گے تمام امتوں سے زیادہ ہدایت پر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا، تو مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، یعنی حق سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. And they swore by God with their solemn oaths that if a warner came to them, they would be more guided than any other people. Yet when a warner came to them, it only increased them in aversion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.